وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ فرمایا یہ تمہاری مورتیاں جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم خدا مانتے ہو، ایک مکھی پیدا کر سکتی ہیں یہ مورتیاں؟ یہ مورتیاں ایک مکھی، ہاتھی نہیں، چھوٹے سے چھوٹے مکھی پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں پیدا کر سکتی۔ پھر وہ معبود کیسے ہوگی؟ جو خالق نہیں ہے، مخلوق کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ مخلوقات کی بندگی کا حقدار کیسے ہو گیا؟ ابھی جس نے یہ ساری کائنات پیدا کر رکھی ہے، یہ کائنات اس کے سامنے جھکے بندگی کرے تو عقل میں آنے والی بات ہے؟ اور جس نے پیدا نہیں کیا، پیدا تو کسی نے کیا، اور یہ کہتا کہ میری پوجا کر، میرے سامنے سجدہ کر۔ بھئی تو نے پیدا نہیں کیا تو تیرے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ جس نے پیدا کیا اس کے سامنے سجدہ کروں گا۔ تو پہلی مثال دی، یہ تمہاری جو مورتیاں ہیں، یہ بتلاؤ یہ مکھی بھی پیدا کر سکتی ہیں؟ یعنی بہت ذرا سی مخلوق۔ آج کل تو ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی مخلوقات کو جانتے ہیں۔ جراثیم، پانی میں بھی جراثیم ہیں، ہوا میں بھی جراثیم ہیں، وہ بھی مخلوقات ہیں۔ بلکہ انسان کا جو مادہ ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس میں بھی جراثیم ہے، اور وہ جراثیم زندہ ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم بہت کچھ دیکھنے لگے، لیکن جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت اتنی باریک مخلوقات تھوڑی دیکھی جاتی تھی۔ تو اس لیے اللہ نے مثال پیش کی مکھی کی۔ اس کا مقابل ہاتھی، گینڈا۔ چھوٹی بڑی مخلوقات کو تو چھوڑو، یہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق ہے مکھی، جو ہر وقت ہم اڑاتے رہتے ہیں۔ یہ تمہاری مورتیاں، یہ مکھی پیدا کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی۔ نہیں کر سکتی تو پھر وہ معبود کیسے ہو گئے؟ ہم ان کے سامنے ماتھا کیوں ٹیکیں؟ پھر دوسری بڑھ کر مثال دی، چلو یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتی، تمہاری مورتیاں مکھی پیدا نہیں کر سکتی، تو تم جو حلوہ مانڈا ان مورتیوں کے پاس میں چڑھاوا چڑھاتے ہو، جا کر کے حلوہ رکھتے ہو، اس حلوے پر مکھی بیٹھتی ہے اور مکھی بیٹھ کر کے تھوڑا سا منہ میں لے کر کے اڑ جاتی ہے۔ تو یہ مورتیاں، یہ جو مکھی تھوڑا سا حلوہ لے کر اڑ کر جا رہی ہے، اس کو پکڑ کر کہے میرا حلوہ کہاں لے جا رہی؟ اپنا حلوہ چھڑا سکتی ہے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ذرا سا بھی یہ مکھیاں ان کے پاس سے حلوے میں سے اڑا کر کے لے کر جائیں تو ان کو چھڑا نہیں سکتے۔ لا يستنقذوه منه۔ پھر اور نیچے اترو، جتنے تم بے بس ہو اس سے زیادہ یہ مورتیاں بے بس ہیں۔ ضعف الطالب، طالب انسان، ان مورتیوں کی پوجا کرنے والا یہ طالب ہے، اور مطلوب یہ مورتیاں ہیں۔ تو کہا تم جتنے کمزور ہو اس سے زیادہ یہ کمزور ہیں۔ اور قاعدہ ہے، قوی ضعیف کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتا۔ قوی ضعیف کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتا۔ تم تو مورتیوں سے قوی ہو، تم تو مورتیوں سے طاقتور ہو، پھر تم ان ضعیف مورتیوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے سرنڈر کیوں ہو رہے ہو؟ یہ دلیل پیش کی ہے 3 مرحلوں میں، اور ان تینوں میں
مورتیوں کی برائی ہے. برائی ہے یعنی بے کمالی بیان کی گئی ہے کہ ان میں کسی چیز کو پیدا کرنے کا کمال نہیں ہے. ان میں ان کی کوئی چیز مکھیاں منہ میں لے کر چل دیں تو یہ اس مکھی کو پکڑ کر کے اپنی چیز چھوڑا لیں. ان کے اندر بس میں نہیں. بلکہ جو پجاری ہیں ان پجاری سے بھی زیادہ بے بس کمزور ہے. پجاری تو انسان ہے, اپنا اختیار رکھتا ہے, تھوڑا بہت کام کر رکھتا ہے. یہ تو کھڑی ہے مورتی, انسان جتنا اختیار بھی اس میں نہیں ہے. تو 3 بے کمالیاں بیان کی ہیں. مورتی بنانے کا کمال اس میں نہیں ہے. کوئی چیز اس کی کوئی چیز مکھی لے کر چلی جائے, بھاگ لے کر چلنے لگے تو اس کو چھوڑا نہیں سکتی. بلکہ ان کی جو پوجا کرنے والے ہیں وہ ان سے طاقتور ہیں, ان سے زیادہ وہ بے قدر ہیں, بے طاقت ہیں. اس طرح سے کسی کی بے کمالی بیان کرنے کا نام ہے برائی. آج کل ہم کسی کو ماں بہن کی گالی دینے کو گالی کہتے ہیں. یہ تو انسانیت سے گری ہوئی بات ہے. کسی کی ماں بہن کو گالی دینا یہ تو انسانیت سے گری ہوئی بات ہے. کوئی بھی انسان چاہے کافر ہو دوسرے کے ماں باپ کو کبھی گالی نہیں دے گا, کیونکہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا ہے. دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا ہے. تو اپنے ماں باپ کو گالی کون دے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا. تو پھر دوسرے کے ماں باپ کو گالی کیوں دیتا ہے؟ تو جب دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا تو ری ایکشن ہوگا اور وہ تیرے ماں باپ کو گالی دے گا, تو تو نے اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی. تو یہ تو جو ہمارے یہاں گالی کا مفہوم ہو گیا ہے یہ تو انسانیت سے دور ہے. کوئی انسان گالی نہیں دے گا. اگر وہ انسانیت ہی سے گرا ہوا ہے تو پھر جو چاہے بکے. لیکن کسی کی بے کمالی بیان کرنا کہ اس میں یہ کمال نہیں ہے, اسی کا نام ہے برائی کرنا, گالی دینا. تو قرآن کریم نے مورتیوں کی اس طرح سے بے کمالی بیان کی تو ری ایکشن ہوا اور مشرکین اللہ کی بے کمالیاں بیان کرنے لگے, برائی کرنے لگے, گالی دینے لگے. تو قرآن نے منع کیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. یہ جو اللہ سے ورے یہ لیول ہے, اس چھت سے پرے اور چھت سے ورے, یہ اردو کے 2 لفظ ہیں, اسے سمجھو. اللہ سے ورے نیچے کمتر جو مشرکین کی مورتیاں ہیں, اگر تم ان کی مورتیوں کو برا بھلا کہو گے تو وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے, ری ایکشن ہوگا. لہذا تم ان کی مورتیوں کو برا بھلا مت کہو. یہاں قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے وَلَا تَسُبُّوا, گالیاں مت دو. مجھے تو یہ سمجھانا ہے کہ گالی کیا چیز ہے, اور آج کل جس کو ہم گالی سمجھتے ہیں وہ تو انسانیت سے پرے ہے, انسانیت سے گری ہوئی بات ہے. گالی یہ ہے کہ کسی کی بے کمالی بیان کی جاتی, یہ برائی ہے. تو میرے بھائیوں یہ بات سمجھ لو کہ تعریف کمال پر کی جاتی ہے اور برائی بے کمالی بیان کرنے کا نام برائی کرنا ہے. اس کے بعد ایک قاعدہ اور بیان کرو, سمجھو. بے کمالی انسانوں میں ہوتی ہے اور کمال بھی انسانوں میں ہوتا ہے. بے کمالی بھی ہے انسان کے اندر اور کمال بھی انسان میں ہوتا ہے. یہ جو اسکولوں میں مدرسوں میں پڑھ کر کے ایجوکیٹڈ بنتے ہیں, علماء بنتے ہیں, تو یہ محنت کر کے کمال پیدا کرتے ہیں.
اور اگر یہ کمال پیدا نہ کریں تو پھر جاہل رہ جاتے ہیں. تو بے کمالی بھی انسانوں میں ہوتی ہے اور کمال بھی انسانوں میں ہوتا ہے. اور اللہ میں کمال ہی کمال ہے. بے کمالی وہاں قریب کے بھی نہیں گزری.